अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 8 एपिसोड नंबर 9। जीना ये फलक समी का दरवाज़ा नॉक करता अंदर आया था। सामने फलक को बैठे पाकर खामोश हो गया। कमरे में जीनिया तो थी नहीं। फलक ने उसे देखा और दोबारा किताब में मुंह दे दिया। समी इसकी हरकत फिर याद आ गई। इसका मीटर फिर घूम गया। ज़ोर से दरवाज़ा बंद करके अपनी मौजूदगी ज़ाहिर की। फलक ने उसे देखा जो दरवाज़ा बंद किया कहर बरसाती निगाहों से उसे देख रहा था। जी क्या काम है, क्यों दरवाज़ा बंद किया? उसी की तरह गुस्से से देखती हुई बोली। आगे भी समी था जो उसके गुस्से पर तप ही जाता था। दांतों को कुचकुचाते वो फलक की तरफ तेज़ी से बढ़ा और सख्ती से उसके बाजू पर गिरफ्त की। इसके गुस्से का पता इसकी गिरफ्त से लग रहा था। मुझे इग्नोर क्यों किया? इसके सख्त लहजे में पूछा। बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है। वो इसकी गिरफ्त में मचली। मेरे सवाल को जवाब दो। इसको झंझोड़ कर करीब किया। मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ, अब क्यों तकलीफ़ हो रही है? फलक ने दबे छुपे लफ्ज़ों से उसे देखते कहा। वो यूनिवर्सिटी है, एक स्टूडेंट की तरह ही मिल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मसला नहीं। लेकिन अपनी नफ़रत का राज तो बताओ। इसकी बाजू पर मज़ीद गिरफ्त करते कहा। आंखों में हल्की सी नमी थी। नफ़रत? सच में मिस्टर समी, तुम्हें यह लगता है मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ? फलक की आवाज़ में नमी घुल गई। वह नम आंखों से उसे देखते बोली। समी की गिरफ्त हल्की हुई। वह ज़रा नॉर्मल भी हुआ क्योंकि वो उसे सुनना चाहता था। सब मसले जो उनके दरमियान थे मिटाना चाहता था। इसके बाजुओं को छोड़ दिया। मैं वो लड़की हूँ जो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। अगर तुमसे नफ़रत होती तो आज तुम्हारी निकाह बेड़ा होती। आँख के कोने से आंसू साफ किया और रुख मोड़ गई। समी इसके पीछे एक कदम के फासले पर रुका। फलक क्या मुझसे मोहब्बत करती हो? समी ने बेबाक सवाल किया। आखिरी कहावे थे। फलक ने गुस्से से घूरा कि अभी भी ज़रूरत है? मुझे जवाब तो मैं जानना चाहता हूँ। अगर मोहब्बत है तो इतना रूड क्यों हो? इतना लड़ती क्यों हो मुझसे? दूर क्यों रहती हो? उसकी तरफ देखता बिल्डत से बोला। पता है जब अम्मी ने बताया कि तुमसे निकाह है मेरा, तो वो पल मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। ऐसे लगा था कि फ़लक बनी ही समी के लिए है। अगर वो ना मिला तो फ़लक भी किसी काबिल नहीं रहेगी। इसकी आंखों में देखती किसी ट्रांस की कैफियत में बोली। समी ने इसके लड़ते आंसुओं को पूरों से साफ किया। फिर इतना रोड और दूर दूर रहना क्यों? इसकी बात पर लबों पर गहरी मुस्कान आई थी। फलक ने फिर गुस्से से घूरा। महक की वजह से, खा जाने वाली नज़रों से कहा। वट महक? वो बेचैनी से बोला। फलक, महक और समी कज़न्स और दोस्त थे। भला महक की वजह से क्यों मसला होगा? अब ज़्यादा ड्रामे न करो, सब पता है तुम्हें। फलक ने बेजारियत से कहा और बेड पर बैठ गई। सच में मैं नहीं जानता, बताओ तो महक से क्या मसला? वो उसके पास बेड पर बैठते बोला। हाँ, अब तुम यही कहोगे कि मैं नहीं जानता। इसकी फीलिंग से बेखबर थे। वो कितना जलील करके गई थी जाने से पहले। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। प्लीज़ बताओ फलक, मुझे नहीं इल्म। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेता बोला। इसकी नरम आवाज़ पर फलक ने उसे देखा जिसकी आंखें सच कह रही थी। जब तुमसे निकाह का पता चला तो सबसे पहले मैं महक के पास गई थी। महक, तुम्हें गुड न्यूज़ सुनाऊं? फलक भागती हुई उसके पास आई थी जहाँ महक अपने सर को हाथों में रखे बैठी थी। इसकी आवाज़ पर सर उठाकर उसे देखा। महक, आर यू ओके? फलक उसके सर्द और सुर्ख आंखें देखकर ठटक कर बोली। उसके कंधे पर हाथ रखा जिसे महक ने बेदर्दी से झटक दिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी मकार, इतनी चालाक निकलोगी। मेरी ये खुशियाँ खाने पर तुली हो। महक खून बड़ी नज़रों से देखती बोली। इसके लहजे की काट वाज़िया थी। फलक इसकी बात पर बुरी तरह चौंकी। इसे समझ नहीं आई कि वो ऐसे क्यों कह रही है। क्या कह रही हो महक? फलक ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वो दोबारा झटक गई। तुम जानती थी कि मैं समी को पसंद करती हूँ, लेकिन तुमने फिर भी ये खेल खेला। मुझसे दूर करना चाह रही हो समी को। उसकी तरफ ज़हर खतना लहजे में देखते बोली। महक की बात ही के सीसा जो अपने कानों में उसे डलता हुआ महसूस हुआ। वो कंग उसे देखने लगी। इसे तो इल्म ही नहीं था सबका। वो एक खुददार लड़की थी और ये इंकशाफ बिजली की तरह उसकी ज़ात और उसकी मोहब्बत पर गिरा था। क्या समी भी तुमसे मोहब्बत करता है? फलक ने डरते डरते सवाल किया। अपनी मोहब्बत को किसी और के मुतल्लिक सोचने का ज़र्फ किसके पास होता है? महक ने इसका बाजू दबोचा। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। समी भी जानता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। वो खुश था इस बात से, लेकिन चची यानी फलक की माँ और ताई समी की माँ ने उसे ब्लैकमेल किया है, जोर डाला है उस पर, जिसकी वजह से वो मजबूर है इस रिश्ते को अपनाने के लिए। महक के बाजू पर गिरफ्त रखे दांतों को पीसते गुस्से से बोल रही थी और फलक की ज़ात झटकों की जद में थी। वो इस बात पर सच पे हिल पै नहीं रही थी कि समी पर जोर दिया जा रहा था। फलक की सरासर तस्लील थी। वो इसके बाप के कैंसर था और इसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि उनकी बेटी इसके घर में रह गई, कहीं बाई न भेजा जाए। सब घर के बड़े राजी थे इस पर और इसे तो इल्म नहीं था कि वह ज़बरदस्ती समी की ज़िंदगी में शामिल की जा रही थी। मुझे सच में नहीं इल्म था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। फलक ने आंसुओं से बड़ी आंखों से कहा। ओ बस करो बीबी, ये ड्रामे और ये झूठे आंसू किसी और के सामने पेश करो। दोस्त बनकर दुश्मन का किरदार निभाया है तुमने। मेरी पीठ पीछे छुरा घोंपा है तुमने। अब क्या फ़ायदा इन बातों का जब पूरी फैमिली इस रिश्ते के लिए राज़ी है? वो हज़ियानी अंदाज में उसकी तरफ देखकर दृष्टि से बोली। फलक के दिमाग साइन साइन कर रहा था। याद रखना, वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करेगा। तुम ज़बरदस्ती उस पर मुसलत की जा रही हो और खुशियाँ तो भूल ही जाओ। महक ने नहायत बदतमीज़ी से कहा। वो समी की तरफ से फलक को बज़न कर रही थी जिसे वो बहुत अच्छे से कामयाब हुई हो गई थी।
میں بابا سے بات کرتی ہوں، وہ سمجھ جائیں گے، فلک نے خود کو سنبھالتے کہا۔ وہ خود ہی پیچھے ہٹنے کو تیار تھی۔ مہک نے اس کے منہ پر سناٹے دار تھپڑ مارا۔ فلک کا گال اس کے تھپڑ سے گرم گولے کی طرح ہو گیا تھا۔ اس نے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے مہک کو دیکھا۔ ڈرامے باز، مکار، چلاک، تم جا کر کہو اور سب تمہارے اعلیٰ ظرف پر اش کر اٹھیں اور ہمیں برا بنا دو۔ تمہارا یہ احسان نہیں چاہیے، بلکہ میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں بھیک میں سمی دیا ہے، ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے یہی کافی ہے، تم میری دی ہوئی بھیک پر عمر گزارو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، بے حد نفرت۔ مہک نے اپنی زہریلی الفاظ سے فلک کی ذات کی دھجیاں اڑا دی تھیں، اور اسے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ اگر وہ سمی کے پاس بات کرنے جائے تو کہیں وہ بھی اسے ایسے ہی بے عزت نہ کر دے۔ اس کی توہین مہک نے بہت کر دی تھی۔ وہ سمی سے وہی الفاظ سن کر اپنا وجود کوڑی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ مہک کمرے سے تن فن کرتی جا چکی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں پر بند باندھنے کے چکروں میں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ تیزی سے اپنے بابا کی روم کی طرف بڑھی تاکہ انہیں بتا سکے کہ وہ کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے جو کسی پر مسلط کر دی جائے، لیکن جب وہ کمرے میں آئے تو وہ بے حد خوش تھے۔ سمی اور اس کی شادی کے حوالے سے سمی کے باپ سے ہمسنسر بات کر رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ اپنے بابا کو اس تکلیف کے مرحلے پر بری طرح ہرٹ کرے، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ اگر اس کی قسمت میں ایسے ہی لکھی ہے تو وہ سمی کے پاس نہیں جائے گی، نہ ہی شادی کے بعد کوئی رشتہ رکھے گی۔ جب تک اس کے بابا کی زندگی ہے وہ اس کے سامنے خوش رہنے کا ڈرامہ بھی کرے گی۔ وہ جب سمی کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو بے اختیار مہک کی آواز پر قدم رکے۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر دیکھا۔ بے شک یہ اخلاق کے خلاف بات تھی، لیکن اس سے رہا نہ گیا۔ مہک کا لندن جانے کا کہنا، سمی کا اسے روکنا، اسے نہ جانے پر ضد کرنا، پھر مہک کے نخرے، اس کا رونا، سمی کا چپ کروانا، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مہک اور سمی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اسے اپنی ذات ان دونوں کے درمیان فالتو شے لگی۔ مہک اگلے دن ہی لندن چلی گئی۔ نکاح تو ہو گیا تھا سمی اور فلک کا، لیکن فلک نے اسے وہ مقام نہ دیا جو دینا چاہیے تھا۔ اس کا دل سمی کی طرف سے کڑوا ہو گیا تھا اور وہ چاہ کر بھی پیار سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اندر پلتا درد صرف اسے معلوم تھا۔ ساری بات سمی سے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سمی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں ٹوکا، اور تم نے ایک دفعہ بھی ضروری نہیں سمجھا مجھ سے بات کرنا، سمی نے افسوس سے اس کی آنسو صاف کرتے کہا۔ تم نے جب لفٹ میں کہا تھا کہ مرد اپنی بیوی کے لیے حساس ہوتا ہے تو یقین جانو سکون ملا تھا، ایک ٹھنڈک پہنچی تھی سینے میں، لیکن میرے کانوں میں مہک کی ساری باتیں ریوائنڈ ہو گئی تھیں، پھر سے الٹے سیدھے خیالات آنے لگ گئے تھے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے سچ میں تمہاری زندگی میں ایک فالتو شے ہوں میں۔ تبھی صبح تمہیں اگنور کیا تاکہ کوئی فضول بات ذہن میں نہ آئے۔ وہ دوبارہ اپنی گھٹن ظاہر کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں مہک سے محبت کرتا ہوں؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا پیار سے پوچھا۔ فلک خاموش رہی۔ اس لیے کہ مہک نے کہا تھا، اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے پوچھا۔ فلک نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنسو دوبارہ ٹوٹ کر گرے۔ مجھے تو تم سے محبت ہے فلک۔ اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چھوتے وہ اس کو بری طرح سے ہلا گیا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سمی کو دیکھا۔ سمی مسکرا دیا۔ میری خواہش پری چاچو نے تمہارے اور میرے نکاح کی بات کی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا بوسہ دیتے ایک اور بم گرایا تھا۔ نو، ایسا نہیں، تم… اس کے منہ میں الفاظ تھے کہ سمی نے انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی۔ اب وہ بولنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، بہت زیادہ۔ میں نے امی سے بات کی کہ وہ راضی تھی۔ میں چاچو کی زندگی میں تمہیں پانا چاہتا تھا، کسی کو اعتراض نہیں تھا، اور میں تمہارے خیالات کے بارے میں بھی نہیں جانتا تھا۔ مجھے تم چاہیے تھی، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ تمہیں کھو نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے امی نے بتایا تھا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے ایک فیملی آنا چاہ رہی ہے۔ میں کیسے تمہیں کسی اور کا ہونے دیتا؟ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھامے محبت کی چاشنی اس کے کانوں میں ڈیل رہا تھا۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا سچ اسے تو علم ہی نہیں تھا۔ اور وہ مہک؟ اس نے ہراساں نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ مہک سے مجھے کوئی انسیت نہیں ہے۔ وہ بے باک لڑکی تھی۔ اس نے مجھ سے اپنی فیلنگز شیئر کی تھیں، لیکن میں نے منع کر دیا، کیونکہ اس کی بے باکی تمہاری شرم و حیا پر باڑی نہیں تھی۔ اس نے لندن کا فیصلہ کیا تھا، ایک دوست کی حیثیت سے اسے روک رہا تھا، منا رہا تھا کہ وہ میری خوشی میں شامل ہو، لیکن وہ نہیں رکی، چلی گئی۔ مجھے افسوس نہیں تھا اس کے جانے کا، البتہ تمہارے سرد رویے نے مجھے تڑپا دیا تھا فلک۔ تمہارا دور دور رہنا، مجھ سے نپے تلے انداز میں بات کرنا، چھوٹی سی چھیڑخانی پر بری طرح غصہ کرنا، میں خود تھک گیا تھا۔ مجھے لگا تم کسی اور کو چاہتی ہو، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ تم میری نکاح میں آ گئی تھی، میں تمہیں دور کیسے کرتا خود سے، جب میرے ایک ایک پھول میں تم خون کی طرح گردش کرتی تھی۔ اتنا برا عشق تو کبھی مجنوں کو بھی نہیں ہوا ہوگا جتنا مجھے تم سے ہو گیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پیار سے لب رکھتے کہا۔ اس کے لہجے کی گمگیرتا اور اس کی آنکھوں کی سچائی پر وہ کیسے نہ ایمان لاتی۔ وہ بہتی آنکھوں سے اس کے لبوں سے نکلے محبت بڑے اعتراف پر رو رہی تھی۔ مجھے تم اتنی جلی کٹی کیوں سناتے تھے، دھمکیاں لگاتے تھے، وہ محبت تھی تمہاری؟ اپنی غلطی چھپاتے ہوئے وہ نخرے سے بولی، اس کا رویہ یاد کرتے ہوئے بولی۔ تو مجھے یہی لگتا تھا کہ تم کسی اور کو چاہتی ہو، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ اس کی ناک پر چھوٹی سی چٹکی کاٹتے کہا۔ فلک نے خوشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی ہوتی نا تو قسم لے لو شوٹ کر دینا تھا میں نے تمہیں، کہیں جانے نہیں دینا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ دیتے وہ جنونی انداز میں بولا۔ اس کی بات پر سرخ ہوتی مسکرا دی۔ یہ جو تمہاری مسکان ہے نا، اس کا تمہیں اصل میں دیوانہ ہوں، بہت برا والا۔ اس کے گال کو محبت سے چھوتے کہا اور اس کے لمس پر سمر سی گئی۔
اتنی تفصیل جو اب دے رہے ہو پہلے بتا دیتے آ کر تو اتنا مسئلہ نہ ہوتا، میں کچھ رحم کھا ہی لیتی۔ ناک کو سکیڑتے ہوئے ادا سے کہا جیسے ساری غلطی ہی سمیر کی ہو۔ اب جناب رحم کھا لیں، اب دوری برداشت کرنا مشکل ہے، اپنی طرف کھینچتے منت بڑے لہجے میں کہا۔ وہ اس کے کھینچنے پر اس کے سینے سے جا لگی۔ ابھی کہاں، ابھی مجھے 1 سال مزید پڑھنا ہے، اس کے سینے پر دباؤ دیتے بڑے انداز سے کہا۔ خبردار، بس یہی سیمسٹر ختم کرو، اگلا سال میرا ہے، سمجھ آئی؟ خبردار جو مجھ سے دوری بنائی، جان لے لوں گا۔ اس کو خود میں بینچے وراختگی سے بولا۔ فلک کا کہکہ بلند ہوا، اس کے کہکے پر وہ بھی ہنس دیا۔ کتنا ترس کیا تھا اس کے مسکان دیکھنے کو وہ۔ زینیا، آر یو ہیئر؟ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے فاصلہ بنایا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ فلک، زینی کہاں ہے؟ ذوالقرنین اندر آتے ہوئے بولا۔ وہ تو نہیں آئی، فلک نے نفی میں سر ہلایا۔ آر یو کڈنگ؟ وہ اور کہاں جائے گی، ہوٹل میں بھی نہیں ہے۔ ذوالقرنین ذرا سنجیدگی سے بولا۔ وہ نہیں آئی یہاں، فلک نے گھبراتے ہوئے کہا۔ وہ تقریباً 4:30 بجے کے قریب ہوٹل کی طرف بڑھی تھی۔ اب تو 5:15 ہو رہے ہیں، کہاں جا سکتی ہے؟ ذوالقرنین پریشانی سے بولا۔ تم مذاق کر رہے ہو، اس انسان انجان جگہ پر وہ کوئی سیر سپاٹے پر نہیں نکلے گی، سمیر نے بھی پریشانی سے کہا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، وہ ہوٹل میں نہیں ہے۔ ذوالقرنین کی آنکھوں میں واضح ڈر تھا، جیسے کوئی چیز جس میں جان بستی ہو وہ کسی خطرے میں ہو، وہ کسی مصیبت میں ہے، وہ شام کو روم سے نہیں نکلتی ہے۔ فلک پریشانی سے بولی۔ دونوں نے پریشان نظروں سے دیکھا۔ ذوالقرنین کا سانس اور دل دونوں رک کر چل رہے تھے۔